بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل الرافع رائٹس میں آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور تعلیم و تربیت اور خلیفہ ہونے تک ان کی شادی کے معاملات، مدینہ کی گورنری اور مدینہ کے کاموں میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے اس کے بارے میں جانا ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے اپنی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ آئے اس کے آگے جانتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی گورنری سے استعفیٰ دے کر شام چلے گئے۔ خلیفہ ولید اپنے وقت کا بڑا زبردست حکمراں تھا۔ اسے وہ شرط بھی یاد تھی جو اس نے مدینہ کا گورنر بناتے وقت عمر بن عبدالعزیز سے کی تھی، چنانچہ اس نے ان سے کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں کی، ہمیشہ قدردانی سے پیش آتا رہا اور حکومت کے کاموں میں رائے اور مشورہ لیتا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی حق کے خلاف اسے مشورہ نہیں دیا۔ وہ نہایت خدا ترس، خوددار اور غیرت مند آدمی تھے۔ خاندان امیہ کے شہزادوں اور امیروں سے دنیاوی شان و شوکت میں گھٹ کر رہنا کبھی پسند نہیں کیا اور نہ مشورہ دینے میں چاپلوسی سے کام لیا۔ خاندان خلافت کا ایک فرد ہونے سے اگر ایک طرف امیرانہ ٹھاٹھ میں سب سے بڑھ گئے تو فاروقی خاندان سے تعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت اور سہل بن کیسان کی شاگردی کے اثرات کی وجہ سے جو خوف خدا پیدا ہو اس نے اور کسی سے مرغوب نہیں ہونے دیا۔ بچپن میں مدینہ کے بزرگوں سے جو علم حاصل کیا تھا اس کی چمک اپنا رنگ دکھاتی رہتی تھی۔ ولید اور سلیمان اگرچہ خلیفہ تھے پھر بھی چچا زاد بھائی تھے، ان سے کیا دب تھے۔ عبد الملک جو چچا تھا خلیفہ تھا اور سسر بھی، اسے بھی بڑی جرات اور آزادی کے ساتھ ٹوک دیا کرتے۔ ایک بار عبد الملک کو ایک خط کے ذریعے اس طرح متوجہ کیا: تو ایک چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خدائے واحد تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا اور خدا سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا پھل مل کر رہے گا، اس لیے خلیفہ نیکی کرو اور برائی سے باز آ، اور تجھ پر خلافت کے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسے تو ادا کر، خدا سے ڈر اور دین کے مطابق رعایا کی حفاظت کر۔ رعایا کا ایک فرد بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے ساتھ تو بھی پکڑا جائے گا۔ اصل میں یہی خوف آخرت اور خوف خدا جس کی دوسروں کو تلقین کرتے تھے خود ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ولید ایک سخت مزاج خلیفہ تھا اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور شکی حاکم کا سرپرست بھی تھا۔ ولید چاہتا تھا کہ سلیمان بن عبد الملک کی بیعت توڑوا دے اور اپنی مرضی کے مطابق کسی شخص کی بیعت لوگوں سے لے۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سلیمان کی بیعت توڑنے کے لیے کہا، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا ہم نے ایک ساتھ تم دونوں کی بیعت کی ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیعت توڑ دے اور تمہاری قائم رکھے۔ ولید کے بعد سلیمان خلیفہ ہوا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی اس کی غفلتوں کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ سلیمان ان کی شان و شوکت اور علم و فضل سے اس درجے مرعوب تھا
کہ اس نے ان کو گویا اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ اس کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا کردار پیش کیا وہ حسب واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بار ایک خارجی نے سلیمان کو برا بھلا کہا۔ سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا آپ اسے برا بھلا کہہ لیجئے۔ ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور سلیمان کے غلاموں میں لڑائی ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز کے غلام غالب رہے۔ یہ خبر سلیمان کو ہوئی۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی تمہارے غلاموں نے ہمارے غلاموں کو کیوں مارا؟ جواب دیا مجھے معلوم نہیں، میں نے تو یہ واقعہ آپ سے سنا۔ اس جواب پر سلیمان نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سخت غیرت آئی۔ اس سے کہا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، حالانکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ امیر المومنین میرے خدا کی زمین بہت وسیع ہے جو مجھے آپ سے بے پرواہ کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مصر جانے کا ارادہ کیا، لیکن سلیمان نے منا لیا۔ ایک بار سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہا کہ عورتیں جائیداد میں حصہ نہیں پاتی۔ انہیں سن کر تعجب ہوا، بولے سبحان اللہ، قرآن مجید نے کہا ہے۔ سلیمان نے غلام سے کہا کہ خلیفہ عبد الملک نے عورتوں کے متعلق جو لکھا ہے لے آؤ۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آپ قرآن مجید منگوا رہے ہیں؟ یہ فقرہ ایک طرح سے بڑا سخت طنز تھا۔ سلیمان کا بیٹا ایوب اس وقت موجود تھا، سن کر تڑپ گیا، بولا امیر المومنین کے سامنے اگر کوئی باتیں کرے گا تو ممکن ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ خلیفہ کے بیٹے کی بات سن کر عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا اگر تم خلیفہ ہوگے تو رعایا کو اس سے بھی زیادہ صدمہ پہنچے گا۔ سلیمان نے بیٹے کو ڈانٹا کہ عمر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز پھر بولے آپ غم نہ کریں، میں نے خوب کھری کھری سنائی۔ ایک بار سلیمان حج کو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، ساز و سامان اور لشکر سبھی کچھ تھا۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سامان پر سلیمان کی نظر پڑی تو غرور کے نشے میں چور ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے متعلق اسے معلوم تھا کہ شان و شوکت پسند کرتے ہیں۔ پوچھا تم کو یہ چیزیں کیسے نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے جواب ایسا دیا کہ اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو کھا رہی ہے۔ تم سے اس ساز و سامان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک بار بجلی اس زور سے کڑکی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ سلیمان نے گھبرا کر کہا 1,00,000 درہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیے کہ صدقہ کر دے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر ایک اور کام ہے۔ سلیمان نے پوچھا کیا؟ بولے تم نے جن لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے وہ واپس کر دو۔ ایک سفر میں سلیمان کے ساتھ تھے، باتوں باتوں میں اسباب سے آگے نکل گئے۔ منزل پر پہنچ کر گھوڑوں سے اترے اور سامان کا انتظار کرنے لگے۔ دیکھا کہ جو لوگ اسباب بھیج چکے ہیں ان کے پاس سامان آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر رو پڑے۔ سلیمان نے رونے کی وجہ پوچھی تو بولے اس طرح قیامت کے دن جو شخص سفر کا سامان پہلے بھیج چکا ہوگا اس کو مل جائے گا، اور جس نے نہیں بھیجا اسے کچھ نہیں ملے گا۔